وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، میرے بزرگ و عزیزوں، کافی دیر سے یہ پروگرام جاری ہے اور میرے ذمے ان نوجوانوں نے دعا ہی لگائی تھی اور میں نے ان کی عزت افزائی کے لیے اور شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 1 بجے رات ملتان سے سفر شروع کیا ہے اور گھر میں صرف میڈیسن ہی لی ہے کہ پروگرام میں شامل ہو جاؤں۔ حاضر ہو گیا ہوں، پیغام بھی ہو گیا ہے اور خطابات بھی ہو چکے ہیں۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اس ہستی نے جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، میری مراد الحافظ القاری المفتی شیخ الحدیث و تفسیر، کون سی مذہبی دینی ڈگری ہے جو آپ کے حصے میں نہیں ہے؟ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، بحمدہ تعالی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندہ اگر کسی بھی عذر کی وجہ سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہ بھی ہو سکے نا، ایمان کی دولت دل میں ہو تو عالم کفر کانپتا ہوا نظر آتا ہے اور کانپ رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کے مشن کی وجہ سے کانپتا رہے گا۔ یہ بات وہ جو علامہ نے ایک پیغام دیا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اپنی صدی اور زمانے میں آپ نے وہ فضا قائم کر کے بتا دی ہے۔ فضا کبھی پتہ ہے نا، وہ میں نے کہا یار یہ 4 چنی گاڑی والا کام کر رہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی لیڈ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چارجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی آپ کا موبائل چارج کر دیتا ہے۔ اس دفعہ میں نے چونکہ خلاصتاً چند باتیں آپ سے کرنی ہیں نوجوانوں کی عزت افزائی کے لیے اور اس مشن میں شمولیت کے لیے، سرکاری لوگوں کی رپورٹ کے مطابق اس دفعہ جو دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے سرکاری حکومتی ذرائع اور طاقت استعمال کی گئی ہے، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ایسے ہوا۔ ہر لحاظ سے یہ ٹاسک تھا، گرفتاری کرتے ہو، تشدد کرتے ہو، سروسز بند کرتے ہو، ناکے لگاتے ہو، ہمیں نہیں پتا، یہ وہاں نہیں پہنچنے چاہیے، لیکن نبی کے غلاموں نے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی استقامت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے، اور ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے، ایمان نبی سے وفا کا نام ہے، ایمان وہ علامہ نے کہا نا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان اس چیز سے عبارت ہے، اور پھر حکومتیں ایک طرف ہوں، سورسز ایک طرف ہوں، تشدد بھی ہو، سروسز بند ہوں، ناکوں پہ ساری فورسز موجود ہوں، اور نبی کے غلاموں کے سامنے مذاکرات اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر مانے کہ نبی کے غلاموں کا ہی قبضہ اور حکومت ہے ملک پاکستان پر۔ یہ ایک پیغام گیا ہے عالم کفر کو کہ جو ملک نبی کے نام پہ بنا ہے
اس ملک پہ قبضہ نبی کے غلاموں کا ہے، نبی کے غلاموں کا ہے۔ یہ باقی معاملات آتے جاتے ہیں۔ جب الیکشن تھا نا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ووٹ دے دیں تو کیمپ نہ لگائیں۔ میں نے کہا ووٹ سے ہمیں غرض نہیں، وہ بنے گا یا نہیں اس سے غرض نہیں، ہم نے حضور کی ناموس کا پہرا دیتے ہوئے، مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، نماز کے لیے تو نصیب والوں نے آنا ہے نا، تو میں نے کہا ہم نے حضور کی عزت کی اذان دینی ہے، پولنگ اسٹیشن پہ کیمپ لگا کے کہ ہم حضور کے غلام کھڑے ہیں، ہمیں کسی گلی سڑک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بحمدہ تعالی سما بحمدہ تعالی، اور یہ میں کارکنان سے بھی یہ کہوں کہ اگلے دن بھی میں نے ایک نشست میں کہا کہ دل کا افسردہ ہونا اپنی جگہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آپ کی موت کا کوئی افسوس نہیں، آپ کی موت کا کوئی افسوس، یہ حضور کی امی جان کا جملہ ہے، کتب سیرت آپ اٹھائیں، حضور کی امی جان نے وقت وصال فرمایا تھا بیٹا موت تو آ گئی ہے لیکن مجھے مرنے کا افسوس نہیں، مرنے کا افسوس ہاں۔ جو بندے کو کام کرنا چاہیے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر علامہ صاحب کر گئے ہیں۔ تو جو ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں، جن ضرورتوں پر ہماری نظر ہے، ان کو کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے نا۔ تو جب اللہ جانتے ہوئے موت کا فرشتہ بھیج دے تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، ہمیں مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ بیماری، معذوری اور ہر قسم کے سورسز کے نہ ہونے کے باوجود وہ آخری ایام میں ثابت کر گئے ہیں کہ نبی کے غلام ہی ہر چیز پہ غالب ہوتے ہیں۔ یہ علامہ نے ویسے کو بڑک تو نہیں ماری کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ ثابت نہیں ہو گیا؟ اب اس دفعہ بھی یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اور حضور کی امی جان نے کہا تھا بیٹا میں آپ کو جو چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک مشن جو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو علامہ صاحب ایک مشن جو چھوڑ گئے ہیں، جو عالمی کفر کی سانسوں کو روک کے رکھے گا، دھڑکنے روک کے رکھے گا، ان کے سانس بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب اتنا عظیم مشن چھوڑ جائے تو مرنے والا مرتا نہیں، دلوں میں زندہ رہتا ہے، دلوں میں۔ حضور کی امی جان کا یہ جملہ ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ، آپ نے فرمایا بیٹا میرا نام عزت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ علامہ صاحب کا نام عزت کے ساتھ اپنوں میں تو ہے ہی ہے، اب تو غیر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جیو تو ایسا جیو کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے۔ دشمنوں کو سلام کرنے پہ مجبور کیا ہے ان کی استقامت نے۔ یہ ثم استقاموا کا عملی مظاہرہ آپ نے کیا اور خوب کیا، اور میں نے جو چیپٹر پورا آپ کے سامنے تلاوت کر دیا نا قرآن سے، یہ برکت کے لیے، کوئی موضوع بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ نے غیر مشروط اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ڈیمانڈ کی ہے، کسی مصلحت کے بغیر۔ کوئی رشتہ، کوئی پارٹی، کوئی سوسائٹی اس میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اپنے ابے کے منہ پہ تھپڑ یار غار نے مارا تھا، یار غار نے مارا تھا، اور حضور نے کہا ابو بکر نرمی سے کام لیتے، تمہارا باپ ہے، عرض کیا کہ ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن ہی اتار دیتا، آپ کی بے ادبی کرے تو میں یہ دیکھوں گا میرا باپ ہے۔ یہ ہے عملی اس بات پر پیرا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم۔ بیٹے نے بدر کے بعد کہا ابا جی میں چاہتا تو بدر میں آپ کو قتل کر دیتا، 2 دفعہ میرے وار کے نیچے آ گئے، فرمایا تو نے ہاتھ کھینچا ہے پتر، میرے وار کے نیچے آتا بچ کے نہ جاتا، بچ کے نہ جاتا۔ باپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، باپ بیٹا ہو، جو بھی رشتے ہیں ان کا تعلق حضور نے ہمیں بتایا، ان کا ادب و تعظیم ہمیں حضور نے بتائی ہے۔ یہ جو ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ ماں اور بہنوں بیٹیوں کی سر پہ عزت کی چادر میں نبی نے رکھی ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جب بات نبی کی آ جائے گی تو یہ رشتہ داریاں پیچھے ہو جائیں گی، پھر نبی کی بات آگے ہو جائے گی۔ وہ عملی طور پر کر کے دکھا گئے ہیں اور ہمیں بتا گئے ہیں، انشاءاللہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ہمیں یاد ہے، پڑھایا ہوا سبق ہمیں یاد ہے، یہ کبھی بھول سکتا نہیں۔ پھر دیکھ لیا ہے دنیا نے اور دیکھتی رہے گی دنیا کہ بحمدہ تعالیٰ۔ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، ہے کہ نہیں؟ پھر مالکوں نے سورج چڑھا کے بتا دیا ہے
کہ یہ چڑھا ہوا سورج بتا رہا ہے کہ نبی سے جو وفا کرے نا پھر مالک کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو پورا مشن ہمیں دے گئے ہیں, آپ اس مشن کو لے کے آگے چلتے رہیں. وہ بات ہمیں بتا گئے. اور بحمدہ تعالیٰ اس دور میں اتنی بڑی علمی شخصیت کہ حضور کا پورا پورا عربی خطبہ پڑھتے, پورا لو جی میں فلاں خطبہ پڑھنے لگا, پوری حدیث کا عربی متن پڑھ دیں, پورا قرآن کا رکوع پڑھ دیں. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں, یہ دل کے روشن ہونے کی بات ہے. پڑھنا پڑھانا یہ معلومات ہوتی ہیں, اصل علم دل کا روشن ہوتا ہے. اور جب دل روشن ہونا, اب میری آنکھ سامنے کنات دیکھ رہی ہے, لیکن جس ہستی کا دل روشن تھا وہ نیامن میں لڑنے والے ساریہ کو بھی دیکھ رہا تھا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں. تو اس ہستی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے. لہذا ہمیں ان کے اس مشن پر, استقامت پر رشک ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ اس سے زیادہ, والا حضرت نے کہا نا وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. تو جو بشر کو کرنی تھی اس سے زیادہ اپنی صدی میں کر کے دکھا گئے. اور مالکوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی, مالکوں نے کوئی کسر. یہ جو خاتمہ ہوتا ہے نا بالخیر اور اچھا عزت والا, اس کے لیے یہ دنیا کی ساری تگودو ہے کہ یبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے وہ حضرت عبداللہ نے جب دعا کرائی نا, حضور دعا کرے میں شہید ہو جاؤں. حضور نے کہا تجھے کوئی کافر نہیں مار سکتا, اور سردہ ہو گئے. حضور نے فرمایا چل تم اگر شہادت کی اتنی زیادہ طلب رکھتے ہو تو بخار سے مار گئے پھر بھی شہید ہو. بخار سے مار گئے, وہ کہتے ہیں مجھے تو تسلی ہو گئی, ٹمپریچر بھی ہو گیا, ساتھ ہی شہادت بھی ہو گئی. حضور نے فرمایا رات کو ہی تدفین کے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ آ جاتا ہوں. قبر میں حضور خود اترے, فرمایا میرے سپرد کرو اپنے بھائی کی باڈی. حضور نے قبر میں لٹا کے نا رخ قبلے کی طرف کر کے وہیں ہاتھ اٹھا دیے. عرض کی مولا اس کے آخری سانس تک میں اس پہ راضی تھا, کسی اور عمل کا سہارا نہیں, یہ نمازی تھا, یہ مجاہد تھا, یہ غازی تھا, نہیں. حضور نے عرض کی مولا میں نبی اس پہ راضی تھا, تو بھی راضی ہو جا. جب یہ کہا نا تو عبداللہ بن مسعود پھڑ کے گئے, عرض کی کاش مولا اس بھائی کی جگہ میری باڈی ہوتی. یہ دعا اتنی عظمت والا شان والا, اگر آخرت کا سفر ہو جائے ہمیں اس سفر پر اور ان کی خدمات پر رشک ہے, ان کے مرنے کا افسوس نہیں ہے. مشن جاری ہے, یار غار کی سنت. جب اصحاب نے کہا حضرت عمر وہ فاروق ذلے چاہو جلال محمد تلوار نکال لی باہر, خبردار اگر کسی نے کہا حضور پردہ کر کے میں گردن اتار دوں, میں سننا ہی نہیں چاہتا. لیکن یار غار نے کہا نہ, جو حضور نے مشن دیا ہے اس کو لے کے چلو, سنبھلو اپنے آپ کو, سنبھلو. ہاں یہ نہ ہو کہ کافر کہیں کہ اب یہ بڑے افسردہ ہیں, غمگین ہیں, غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو چلو اب ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. سنبھل کے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ کر گئے. اب میں اس بات سے یہ عرض کروں, جب حضور کے دنیا میں وہ مقصود پورا ہو گیا تو اسرائیل آ گیا کہ اب آپ کی مرضی کیا ہے, کیوں مشن جو پورا ہو گیا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال حضور کے اس غلام کا, حضور کے جوڑوں کا صدقہ اللہ کی مرضی کے مطابق مشن پورا ہو گیا. جب مشن پورا ہو گیا رب نے فرمایا پھر اب آ جائیں. اور کب آ جائیں؟ شب جمعہ کو ہی آ جائیں, شب جمعہ کو ہی آئے. اور میں سارے ان تحریک والوں کو جتنے فیصلے ہوئے ہیں, یہ صرف کفن نہیں میلا نظر آ رہا تھا. ایک اور اس سے آگے کی بات آپ سن لیں, چلنے والے بلب کم روشنی دے رہے تھے, علامہ صاحب کا چہرہ زیادہ روشن تھا, زیادہ روشن تھا. اور جتنے انہوں نے فیصلے کیے, تاخیر سے جنازہ ہوا, ہونا چاہیے تھا, پورے پروٹوکول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, پورے انتظامات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ سارے فیصلے وہیں مسجد کے اندر ہی ان کا مدفن بھی ہونا چاہیے تھا. جس مسجد میں وہ ساری زندگی لبیک کی صدائیں بلند کرتے رہے نا, اب اس قبر میں اور مزار میں لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی. حضور کی عظمت کے وہاں یہ اباز کرم کا وعدہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور وہی بات ہے کہ کوئی کسی کے نام کے نعرے لگاتا ہے, آپ کی عاجزی کا یہ کمال تھا کہ اگر کوئی نعرہ لگائے تو روک دیتے تھے, کہتے نہیں حضور کی بات کرو, لبیک کا نعرہ لگو.
ہے کہ نہیں؟ حضور کی بات کرو، لبیک کا نعرہ لگاؤ. اور جو کریڈٹ ان کے بیٹے کو دیا ہے اس پر بھی ہمیں رشک ہے، اور سارے تحریکی فیصلوں کو ہم سلام کرتے ہیں. ان کو